جائزہ لے کہ میرے اندر کون سی کمی تھی، جائزہ لے کہ میرے اندر کون سی کوتاہی تھی، جائزہ لے کہ میں نے کون سا عمل چھوڑ دیا، جائزہ لے کہ میں نے جو عمل کیا اس کی لیول کیا تھی، یہ جائزہ لے کہ میری زندگی اس سے پہلے کیسی گزر رہی تھی، جائزہ لے کہ میں اپنی اصلاح کی طرف جا رہا ہوں یا اصلاح کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار خطائیں کرتے ہیں، بے شمار غلطیاں کرتے ہیں اور بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے خلاصی، گناہوں سے آزادی، گناہوں کی بخشش ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے یعنی نمازیں ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کی صورت میں، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان سے تو ہم سب واقف ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، جو مذہب، جو طریقہ زندگی ہمارے لیے مقرر کیا، بغیر کسی حیل و حجت کے اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا۔ رہی بات احتساب کی، تو احتساب ہوتا ہے اپنا جائزہ لینا، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا، کوئی دوسرا دیکھے یا نہ دیکھے، خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، خود اپنا جائزہ لینا، اور اگر کہیں پر کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، کہیں پر نافرمانی نظر آتی ہے، کہیں پر کوئی گناہ نظر آتا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نظر آتی ہے، کہیں پر اعمال میں کوتاہی نظر آتی ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی نظر آتی ہے، ان صورتوں میں پھر اپنی اصلاح کی طرف اگر انسان راغب ہو جائے، جائزہ لے کہ میرے اندر کون سی کمی تھی، جائزہ لے کہ میرے اندر کون سی کوتاہی تھی، جائزہ لے کہ میں نے کون سا عمل چھوڑ دیا، جائزہ لے کہ میں نے جو عمل کیا اس کی لیول کیا تھی، یہ جائزہ لے کہ میری زندگی اس سے پہلے کیسی گزر رہی تھی، جائزہ لے کہ میں اپنی اصلاح کی طرف جا رہا ہوں یا اصلاح کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اگر اصلاح کی طرف نہیں جا رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا العطش والجوع، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اصل چیز ہے احتساب نفس، اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو پرکھنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور اپنی شب و روز کی زندگی کا جائزہ لینا کہ مجھے کیا چیز کرنی تھی، کیا چیز میں کر رہا ہوں، کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اس تمام چیز کو احتساب کہا جاتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنے اعمال کو پرکھنا، اپنے اعمال کو انالائز کرنا کہ مجھے کیا کرنا تھا، کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے۔ جب اس طرح سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف گامزن ہوتا ہے، جب کوئی شخص راتوں کو قیام کرتا ہے، قرآن سنتا ہے اور پھر اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوئی شخص لیلۃ القدر میں بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی اصلاح کی طرف مائل نہیں ہے، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں بیکار اور فضول جاتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ پچھلی زندگی کو دیکھا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنا احتساب کیا جائے اور پھر بہتری کی طرف گامزن ہوا جائے، تب پھر
اگر روزہ ہے تو روزے سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر قیام ہے تو قیام سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، تو اس سے بھی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی چیز ہے احتساب نفس۔ اگر احتساب نفس کیا، اپنا جائزہ لیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کیا، نیکی پر کوشش کرتا رہا، تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔